محترم ناظرین، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بت کو اسلام کی دعوت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بہت سی نصیحتیں ملے گی، اس لیے ویڈیو کو بنا سکپ کیے اینڈ تک ضرور سنے گا۔ اور اگر دوستو چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں کے کنارے ایک پرانا سنسان مکان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک بھوت رہتا ہے۔ وہ بھوت لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، مگر رات کو اس مکان سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس مکان سے ڈرتے اور رات کو ادھر جانے سے کتراتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ عالم دین مولوی صاحب تشریف لائے۔ مولوی صاحب نیک اور پرہیزگار انسان تھے اور ہر قسم کے انسانوں اور جنیات کو اسلام کی دعوت دینے کا جذبہ رکھتے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے بھوت والی کہانی سنی تو سوچا کیوں نہ اس بھوت کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ مولوی صاحب کو یقین تھا کہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہر مخلوق کے دل کو نرم کر سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے گاؤں والوں سے کہا، مجھے اس مکان پر لے چلو جہاں وہ بھوت رہتا ہے۔ گاؤں والے پہلے تو گھبرائے، مگر مولوی صاحب کی یقین دہانی پر انہیں اس ویران مکان تک لے گئے۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا اور مکان میں اندھیرا چھا گیا، مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ وہ باہر ہی انتظار کریں۔ گاؤں والے باہر ہی رک گئے، جبکہ مولوی صاحب قرآن پاک لے کر اندر چلے گئے۔ مکان کے اندر جانے کے بعد مولوی صاحب نے قرآن پاک کو کھولا اور تلاوت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں مکان میں ہوا چلنے لگی اور عجیب آوازیں آنے لگی۔ مولوی صاحب نے تلاوت جاری رکھی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ اللہ اس بھوت کے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دے۔ کچھ دیر کے بعد ایک سرد اور بھیانک آواز مکان میں گونجی، کون ہے جو میری نیند خراب کر رہا ہے؟ مولوی صاحب نے اپنی جگہ سے ہلکے سے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ کو اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو سنو، اسلام کی روشنی تمہارے اندھیرے دل کو روشناس کر سکتی ہے۔ وہ آواز پھر گونجی، میں ایک بھوت ہوں، تم مجھے اسلام کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ مولوی صاحب نے نہایت پیار سے جواب دیا، اسلام اللہ کا دین ہے اور یہ ہر انسان اور جن کے لیے ہے۔ تم بھی اللہ کے مخلوق ہو اور تمہیں بھی حق ہے کہ تم اسلام کی روشنی کو سمجھو۔ پہلی دفعہ بھوت خاموش ہو گیا۔ مولوی صاحب نے قرآن کی مزید تلاوت شروع کی اور کچھ دیر بعد بھوت دوبارہ بولا، کیسا یقین کروں کہ تمہارا دین مجھے اب امن دے سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے اس سے نرمی سے جواب دیا، اسلام میں انسانوں اور جنات دونوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور وہ تمہیں بھی معاف کرنے والا ہے اگر تم اس کے آگے جھک جاؤ۔ اسلام تمہیں اللہ کی قریب لے جائے گا اور سکون دے گا۔ بھوت کے لہجے میں پہلی بار نرمی محسوس ہوئی۔ اس نے مولوی صاحب سے پوچھا، اسلام میں سکون اور معافی کیسے ملتی ہے؟ مولوی صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اسلام میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ کی جاتی ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ،
اللہ پر بھروسہ کرو اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ بے حد مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ سن کر بھوت نے کہا، مجھے بتاؤ کہ میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے بھوت کو کلمہ شہادت پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھوت نے نہایت عاجزی کے ساتھ کلمہ پڑھا اور یوں وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے بھوت کو قرآن کے چند آسان احکام سمجھائے اور اللہ کی عبادت کی طرف راغب دلائی۔ بھوت کی آواز میں اب خوف کے بجائے ایک عاجزی محسوس ہونے لگی۔ اس نے مولوی صاحب کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اب وہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارے گا۔ مولوی صاحب نے بھوت کو نصیحت کی کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ بھوت نے وعدہ کیا وہ گاؤں میں والوں کو پریشان نہیں کرے گا۔ اگلے دن جب مولوی صاحب باہر آئے تو گاؤں والے حیران تھے کہ وہ بخیرت واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ اب مکان بے خوف ہے اور کوئی بھی وہاں جا سکتا ہے۔ گاؤں والے خوش ہو گئے اور مولوی صاحب کا شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد اس مکان سے کوئی خوفناک آواز نہیں آئی اور گاؤں والے سکون سے رہنے لگے۔ مولوی صاحب نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا کلام ہر دل میں اثر کرتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا بھوت۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام کی دعوت ہر مخلوق کے لیے ہے اور اللہ کا کلام دلوں کو نرم اور مائل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایمان کی روشنی سے ہر دل روشن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں اخلاص اور سچائی ہو۔